ایک آخری حدیث سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت زبیر بن عوام ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جو بھی میرے اوپر قرض ہے اس قرض کو تم ادا کر دینا۔ قرض تھا ان کے اوپر کچھ، کہا کہ میری وفات کے بعد، میری موت کے بعد میرے قرض کو تم ادا کر دینا۔ اور آگے کہا یا بنیا ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ مولایا، کہ اگر جو ہے میرا قرض نپٹانے میں کچھ پرابلم تمہارے سامنے آئے تو تم میرے مولا سے مدد مانگ لینا۔ اور وہ کہتے ہیں فواللہ ما دریت ما اراد، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہا کہ میرے مولا سے مدد مانگ لینا، اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا یا ابتی من مولا کا، والد صاحب ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ جس مولا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ تو کہتے ہیں اللہ، اللہ میرا مولا ہے۔ تو جب کبھی میرے اس قرض کو چکانے میں کوئی بھی مصیبت تمہارے سامنے آئے تو میرے اس مولا سے دعا کرنا، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما وقعت فی قربۃ من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ فیقضی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی میرے سامنے قرض نپٹانے کے معاملے میں کوئی پرابلم آئی، کوئی مصیبت آئی، تو میں نے اللہ سے یہی کہا کیا مولا الزبیر، اے زبیر بن عوام کے مولا، اقضی عنہ دینہ، اس کے قرض کو چکانے میں میری مدد فرما، فیقضی، تو اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں امید کے دامن سے وابستہ رہیں، اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنی امید نہ چھوڑیں، اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے بنا کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوں گی، کچھ وقت لگے گا لیکن پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، اور ہم ہرگز اس خودکشی جیسے انتہائی قدم کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔